अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये आई गेस मसला इतना गमगीन है, इतना बड़ा है कि अगर हमने इस पे बात करना छोड़ दी तो शायद इस मसले का हल शायद कभी ना निकल सकेगा और ना ही इंसाफ मिल सकेगा। अब इंसाफ का नाम सुन के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किस हवाले से बात करना चाह रही हूँ। नाज़रीन, जो घरेलू मुलाजमा रिजवाना, घरेलू मुलाजमा फातिमा और उन जैसी बहुत सी बच्चियाँ और बच्चे जो कि तशद्दुद का शिकार बनते हैं सिर्फ इसलिए कि वो गरीब हैं और लोगों के घरों में काम करते हैं। उनके वालिदैन जो हैं वो गुर्बत से तंग आकर अपने छोटे छोटे बच्चों को मजबूर हो जाते हैं कि वो किसी दूसरे के घर में भेजें और अपना घर और अपना पेट पाल सकें। रिजवाना के बारे में हम मुसलसल बात कर रहे हैं और 2-3 दिन से अब फातिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं। फातिमा के हवाले से कुछ अपडेट देना चाहूँगी आप लोगों को कि उसकी कब्र कुशाई की इजाज़त मिल गई है और 1-2 रोज़ में कब्र कुशाई उसकी कर ली जाएगी। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके केस के हवाले से जो भी तफसीलात होंगी वो यकीनन मैं आगे आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी। और उसके जो मुल्ज़िम हैं पीर असदुल्ला शाह, वो अभी भी हिरासत में हैं, उनसे तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन फातिमा की वालिदा का ये दोबारा से बयान आया है उसके वालिदैन का कि वो बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है इस केस से सुबुकदोश होने के लिए कि वो पीछे हो जाएं और सुलह कर लें। और यकीनन हमने कई ऐसे मामलात देखे कि जिसमें सुलह सफाई हो जाती है और जो बेचारा विक्टिम होता है वो इंसाफ का मुंतज़िर ही रह जाता है। और रिजवाना के केस की अपडेट नाज़रीन ये है कि उसने अपना बयान दिया है पुलिस को और उसमें उसने बयान किया है कि सोम्या आसिम किस तरह उसको तशद्दुद का निशाना बनाती थी, डंडे मारती थी, लोहे की रॉड्स मारती थी और जब उनको गुस्सा चढ़ता था तो वो उसको अपनी लातों से भी मारती थी और उसका सर पकड़ के दीवार पे दे मारती थी। तो जितनी भी बात की जाए कम है। और आज दोबारा से मैंने अपनी कुछ फीमेल जर्नलिस्ट महक और ज़रियाब से बात की, तो पहले आप उनके तासुरात देखिए, उनके तासुरात जानिए, उसके बाद हम इस पे मज़ीद बात करते हैं। थैंक यू सो मच हुदा एंड रियली वेरी सॉरी मैं कल आपको टाइम नहीं दे सकी इस टॉपिक पर बात करने के लिए रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से। लेकिन आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए डेफिनेटली वो कल से ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तरफ तो हमारे वो बच्चे हैं जो लोगों के घरों में कामकाज कर रहे हैं और अपनी गुर्बत और अपनी मुफलिसी का खात्मा करने के लिए अपने वालिदैन का हाथ बटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास वो मिसालें हैं जो कि फातिमा जैसी बच्ची की हैं जहाँ पर पीरी मुरीदी फ़कीरी जैसा कल्चर जो है वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल वाले टॉपिक पर मैं पहले थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगी, या मैं यूँ कह लीजिए कि अगर मैं आज इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर अपनी राय का इज़हार करूँ तो हमारे यहाँ गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि गरीब वालिदैन के पास अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को या तो किसी के पास गिरवी रखवा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, या फिर उन्हें किसी और के पास घरों पर काम करवाने के अलावा कोई और नहीं बचा। चाइल्ड लेबर डे के हवाले से मैंने एक खुसूसी प्रोग्राम किया था, ये टॉपिक रखा मैंने, और यकीन जानिए मैंने लाहौर का शायद ही कोई कूचा, कोई गली कोना ना छोड़ा हो उस दिन लोगों से बात करने के हवाले से, लोगों की राय जानने के हवाले से। बिलालगंज वाली मार्केट की मैं तरफ गई जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो मैकेनिक शॉप्स हों, वो टेक्निकल शॉप्स हों, या फिर तंदूर रोटी वगैरह के ठेले क्यों ना हो। और जब भी मेरी बच्चों से बात होती थी मैं उनसे पूछा करती थी कि आप काम क्यों कर रहे हो, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, तो जानते हैं जवाब क्या होता था? गुजारा नहीं हो रहा, पूरी नहीं पड़ रही, वालिद साहब नहीं है, किसी के वालिद साहब फौत हो चुके हैं, किसी ने बहनों की शादी करनी है, किसी के कुछ मामलात हैं, उनमें बच्चे और बच्चियां दोनों शामिल है। यहाँ तक कि मैं क्या कहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी गई और वहाँ पर भी कुछ उस किस्म के केसेस मेरे पास सामने आए जो कि आज फातिमा बच्ची के हवाले से सामने आ रहे हैं। इसमें जितना कसूर उन वालिदैन का है उससे कई ज़्यादा कसूरवार मैं रियासत को समझती हूँ कि अगर रियासत एक गरीब और एक मुफलिस ख़ानदान के लिए 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं कर पा रही है, तो सोचिए इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। मैंने उस वक्त भी अपने एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद
یہی رائے کا اظہار کیا تھا کہ بھائی جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. لیکن آج وہ خاندان کے جن کے صرف 1-2 بچے ہیں، جن کا شوہر مر جاتا ہے اور وہ بیویاں، وہ بچیاں، وہ لڑکیاں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں، اور پھر بچے جب کچھ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ بیٹا ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں ماں یا بہن کی غیرت کا احساس سب سے پہلے جاگتا ہے. اور پھر جب وہ دیکھتا ہے نا کہ ہماری ماں یا ہماری بہن لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرے، تو وہ خود سے بچے اس کام کرنے کو ذرا زیادہ ترجیح دیتے ہیں. رہی بات فاطمہ کے حوالے سے، جس پر آج آپ خصوصی پروگرام کر رہی ہیں، اس پر میں یہی کہوں گی کہ ریاست کے قانون کو فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا. اور جہاں کہیں بھی یہ اس قسم کے ڈھونگی بابا جعلی عامل بیٹھے ہوئے ہیں، اول تو میں حیران ہوتی ہوں لوگوں کے ان عقیدوں پہ کہ گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہیں لیکن جا کے تعویذ گھروں میں وہ اپنے پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں، اپنا کمایا ہوا پیسہ جھونک دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف بھی قانون کو سخت حرکت میں آنا چاہیے، اور جو پیری فقیری کے ڈیرے ہیں ان فوری طور پر بند ہونا چاہیے. السلام علیکم جی، اٹس می مہک اسلم. اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس کے حوالے سے ڈیلی بیسس پہ ہم ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں. رضوانہ کے معاملے پہ آج میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس بچی کی طبیعت بہتری کی جانب ہے، سرجری ہو گئی اور اب دوسرا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا. اس نے بات بھی کی ہے اٹھ کے، اس نے واک بھی ہلکی پھلکی کی. یہ بہتریاں آنا بڑا ضروری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بچی کی طبیعت میں جو ہے وہ بہتری آئے بھی، وہ بچی صحیح طریقے سے صحیح سلامت اپنے گھر جائے. لیکن سوالات بہت سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہم نے طیبہ تشدد کیس سے کچھ سیکھا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2016 میں طیبہ پہ تشدد کیا گیا، اور اسی طرح ایک سابق جج جو تھے ان کے گھر میں اس بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور جب ان ملزمان کو سزا ہو گئی تو ہم نے بڑا کہا جی کہ ہو ایک ایگزامپل سیٹ ہو گیا ہے، ہم اب مستقبل میں ایسی کوئی مثال نہیں دیکھیں گے کہ کسی بھی بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے. مگر افسوس کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب گھروں میں بچیوں کو رکھا جاتا ہے تو ہم کم عمر بچیوں کو اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ ذرا پھرتیلی ہوں گی، تیزی سے کام کریں گی، سستی نہیں دکھائیں گی. لیکن کیا ہمارے اندر انسانیت مر چکی ہے؟ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ بچوں سے کام کروانا کتنا بڑا جرم ہے، اور ایک چھوٹی سی بچی پہ آپ اتنا برڈن ڈال رہے ہیں کہ آیا وہ یہ برڈن برداشت کر سکیں گے یا نہیں. لیکن یہاں پر اس بچی کے گھر والوں کی بھی غفلت ہے کہ انہوں نے بچی کے حوالے سے کیوں چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. کیا آپ لوگ جب اپنے بچوں کو کام پر چھوڑتے ہیں تو بس کیا کہتے ہیں کہ جن کے گھر کام وہ کر رہے ہیں ابھی ان کی ذمہ داری ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بھی اپنے بچوں کے حوالے سے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. پہلی تو بات، آپ کو اپنے بچوں کو بالکل بھی چھوٹی عمر میں کام پہ نہیں لگانا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ کوئی ایک گھر کا کمانے والا ہو تو پوری نہیں پڑتی ہے. اور اگر اس سب سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو کام پہ لگا بھی رہے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بچوں کے حوالے سے چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اور اگر آپ کو کہیں گڑبڑ کوئی بھی چھوٹی موٹی بھی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے تو آپ جائیں. زیادہ معاملہ آگے بڑھنے سے آپ اپنے بچوں کو پہلے ہی اس ماحول سے نکالیں. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے جب میرے بھی گھر میں میڈ آتی ہے تو ہم میڈ کے حوالے سے پوری تفتیش کرتے ہیں، پوری انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جب آپ اپنے بچوں کو کام پر چھوڑتے ہیں تو اس جگہ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ضرور جانا کریں کہ وہ گھر کیسا ہے، وہاں پہ لوگ کیسے ہیں. بھلے سے وہ جج ہیں، وہ کوئی پولیس والے ہیں، وہ کسی بھی شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ کو جاننا بڑا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں جس گھر میں رضوانہ والا معاملہ ہوا وہ بھی ایک جج ہی تھے جن کے گھر میں اس طرح کا خوفناک بھیانک ہم نے معاملہ دیکھا. آل ان کی جو بیگم صاحبہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس بچی کو صرف ترس کھا کے رکھا تھا کیونکہ ان کے گھر میں جو ہے کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، تو ہم نے یہ سوچا جی کہ اس بچی کو ہم اپنے ساتھ رکھ لیں گے تو شاید کچھ بہتری ہو جائے گی. لیکن یہ غفلت ہے ماں باپ کی طرف سے بھی جنہوں نے اس بچی کو رکھا یا رکھوایا کام کے لیے، اور ان لوگوں کی تو غفلت ہے ہی جو کہ ارد گرد کے لوگ ہیں. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ گھر سے آوازیں آتی ہیں، اس گھر میں جو ہے بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہوں نے رپورٹ نہیں کیا. ایسے واقعات کب رکیں گے؟ ایسے واقعات تب رکیں گے جب ہمارے ملک میں بننے والے قوانین پر مکمل طریقے سے عمل درآمد ہوگا. کیونکہ قانون موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. وہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ بار بار آواز اٹھانے سے. آواز کون اٹھائے گا؟ میں اور آپ. تو پلیز اس طرح کے معاملات پہ بات کریں، آواز اٹھائیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے تاثرات جانے، اور میری کوشش ہے کہ میں جتنا بھی دوسرے لوگوں سے، اپنی کولیگس وغیرہ سے یا فیمیل جرنلسٹ وغیرہ سے بات کروں اور ان کے بھی تاثرات آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ جتنے لوگ اس حوالے سے بات کریں گے اتنا ہی زیادہ شاید پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ اس سوسائٹی میں آ سکے گا اور لوگوں کو آگاہی مل سکے گی. اور میرا مقصد یہی ہے کہ جو بھی بات ہو، جس موضوع پہ بھی بات ہو، اس میں کہیں نہ کہیں ایک اچھی بات ضرور ہو جس سے آپ لوگ شاید موٹیویٹ بھی ہو سکیں اور کوئی اچھا کام کرنے کے لیے پہل کر سکیں. تو یہ جو چائلڈ لیبر کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا اور سنگین مسئلہ ہے، اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ اس پہ ہم بات تو جتنی مرضی کریں بہت کم ہے، لیکن ریاست کا کام ہے اس پہ لاز
بنانا, ان پہ امپلیمنٹ کروانا اور اس پہ آگاہی بھی دینا. تو ابھی یہ جو 2 کیسز سامنے آئے اس پہ ہم نے بہت زیادہ بات کی ہے. آج ایک اور بچی کا بھی بیان سامنے آیا, اندلیپ کا. اس نے بھی بتایا کہ وہ جس کے گھر میں کام کرتی تھی اس کی آپ بیتی کیا تھی. تو ہم لوگوں نے آواز بند نہیں کرنی ہے. اپنی آواز کو ہم نے تب تک اٹھائے رکھنا ہے جب تک کم سے کم, چلے بہت زیادہ نہیں, ایٹ لیسٹ رضوانہ اور فاطمہ کو ہی انصاف مل جائے. ہم شروعات تو کر سکتے ہیں نا. تو میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ آواز اٹھانا بند نہیں کرنی ہے. بار بار بات کریں, بار بار بات کریں, روزانہ بات کریں. اس حوالے سے بات کرنا بند اس لیے نہیں کرنا ہے کہ شاید اسی وجہ سے پریشر بلڈ رہے گا اور ان بچیوں کو انصاف مل سکے گا. تھینک یو.